بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عزیزان محترم، شریعت مطہرہ بہت ہی آسان اور بہت ہی لچکدار، جاذب نظر اور بہت ہی سہولت اور فطرت والا دین ہے۔ اس میں انسان کی اپنی فطرت کے مطابق اللہ نے احکام نازل فرمائے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا دین، ایسی شریعت، ایسی سنت دی ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے، بالکل فطرت کے عین مطابق، چھوٹوں کا، بچوں کا، بڑوں کا، مالداروں کا، عورتوں کا، سب کا حق اس میں بیان کیا گیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جو جاہلی رسومات تھے، جن میں ایک کا حق مار لیا جاتا، دین نام کی کوئی چیز نہ تھی، ہر طرف زیادتی تھی یا کمی تھی، گناہوں کا غلبہ، ظلم و زیادتی کا دبدبہ اور فسق و فجور، ہر برائی جو اپنی حد کو پہنچی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان اور اتنا فطری طریقہ، اور اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اس امت کو سہولت پر سہولت عطا کرتے ہوئے دیا ہے، جس کی مثال پچھلی امتوں میں نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بعض ایسے احکام تھے جو بڑے سخت تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سے ایسے احکام تھے جو بہت ہی زیادہ سہولت پسند تھے، دنیا سے بیزاری کا اس میں بہت زیادہ حصہ رہا، جیسے رہبانیت تھی، بغیر نکاح کے زندگی گزارنا تھا، دنیا کے عیش و آرام کو ترک کر کے اللہ کے لیے خالص ہو جانا تھا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت میں بہت ساری آسانیاں، بہت ہی اعتدال، بہت ہی اعتدال۔ جتنے لوگ آپ کے سامنے سے گئے ہیں ان سب کو نمازی کے سامنے سے جو گزرنے کا گناہ ہوا ہے، آپ رکعت وہاں پر باندھیں گے دروازے کے سامنے، سنت کے لیے آپ رکعت وہاں باندھیں گے تو آپ کے سامنے سے کتنے لوگ جائیں گے؟ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ 40 سال تک آدمی کو وہاں کھڑا رہنے دے تو تب بھی کم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب آپ کو سنت کے لیے وقفہ دیا جاتا ہے اور آپ جو ہے دروازے کے سامنے رکعت باندھ رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے سامنے سے گزرے، ان سب کو جو ہے اور ذریعہ آپ بن گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا طریقہ، چاہے گھر میں رہا ہو چاہے باہر، چاہے عورتوں کے حقوق سے متعلق ہو، چاہے بڑوں سے، چاہے غریبوں سے، چاہے مالداروں سے، اتنا آسان ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ دوسرے کسی دین میں، کسی مذہب میں ایسے اصول، ایسے احکام، ایسے طریقے نہیں بتائے گئے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر احسان کیا ہے، ایسے طریقے بتلائے ہیں، یہاں تک کہ کھانے پینے، سونے اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں، اپنے ماں باپ، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور ان کے طریقے فطری انداز میں بیان کیے، جس کی وجہ سے اسلام کے اندر حلال طریقے سے اپنی زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے اور ناجائز طریقے پر جانا مومن کو مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جس کی فطرت خراب ہو گئی ہو تو اس کے لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جیسے گٹر کے پاس زندگی گزارنے والے آدمی کو، وہیں رہنے والے کو کبھی اس کی بو محسوس نہیں ہوتی، وہ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی نیا آدمی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم یہاں زندگی گزار کیسے رہے ہو؟ لیکن جب اس کو جو گٹر کے پاس زندگی گزارتا ہے اس کو لا کر اچھے صاف ستھرے ماحول میں اور جو ہے بہت ہی زیادہ عمدہ اور نفیس مکان میں رکھ دیا جائے اور اس کو فرش پر مخمل کے سلایا جائے تو اس کو نیند کبھی نہیں آئے۔ تو اسی طرح حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، یہ تو جو ہے نیکی کا راستہ ہے۔ وہ گٹر والی زندگی گزارنا وہ گناہوں کا راستہ ہے۔ اسلام پر بہت سارے اشکالات لوگ کرتے رہتے ہیں۔ جو نیا تعلیمی طبقہ ہے، نئے جنریشن جو آ رہے ہیں، ان کے ذہن میں اشکالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام میں یہ چیز ہے، اسلام میں وہ پابندی ہے، اسلام میں یہ پابندی ہے، اسلام میں وہ پابندی ہے۔ کسی نے ایک بہت بڑے عالم سے اعتراض کیا کہ اسلام میں بہت پابندی ہے کہ بھئی 5 وقت کی نماز ہے اور عورتوں کے لیے پردہ ہے، ان کے لیے گھر میں ٹھہرنے کا حکم ہے، اور فلاں چیز نہ کھائیں، فلاں چیز کھائیں، فلاں چیز نہ کھائیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، اور ہے بھی یہ بات، کہ اسلام سے زیادہ فریڈم اور آزادی کہیں اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ سوال ہی غلط ہے کہ اسلام میں پابندی ہے، بلکہ اسلام سے زیادہ کیا کہتے ہیں، ایڈوانچر یا فریڈم یا جو ہے خوشی، سکون کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو بھی آدمی کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ 4 نکاح کر سکتا ہے، جس کے پاس نان نفقہ برداشت کر سکتا ہو وہ 4 نکاح کر سکتا ہے۔ وہ حلال کھانا چاہے ہر وقت کبھی بھی وہ حلال کھانا کھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہاں، حرام سے بچنے کی تاکید ہے۔ یہ تو
اسلام کے اور اللہ کے شفیق اور رحیم ہونے کی علامت ہے کہ اسلام میں اللہ نے انسان کو نقصان دینے والی چیزوں سے زیادہ بچایا ہے. جو انسان کو زیادہ نقصان دینے والی چیزیں ہیں انہی کو اللہ نے شریعت بنا کر پیش کیا ہے. یہ تمہارے لیے نقصان ہے، یہ تمہارے لیے نقصان ہے، اس میں تمہارے لیے بے برکتی ہے. تو اسلام سے زیادہ اچھا اور پرسکون اور جو ہے جاذب نظر، آرائش اور آسائش والا، سہولت والا دین کوئی اور نہیں. کئی دین دنیا میں آئے اور وہ جو ہے باقی نہ رہ سکے. کئی مذاہب آئے اور اب بھی جتنے مذاہب ہیں کسی کو یہ کہہ لیا جائے، اس سے پوچھ لیا جائے کہ تمہارے پاس زندگی گزارنے کا کوئی نمونہ، کوئی آئیڈیل ہے؟ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہو، چاہے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ہو، یہ تورات، زبور اور انجیل تینوں کتابوں کے پیغمبر ہیں، ان کی خاص زندگی محفوظ نہیں ہے. وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ نکاح میں ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. بدھسٹوں میں آگ کی پوجا کرنے والوں میں جتنے دین کے علاوہ جتنے مذہب ہیں، کسی بھی مذہب میں طریقہ ان کو نہیں دیا گیا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. کتنا اعلیٰ اور کتنے فطری انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پیش کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال درست کر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھیے ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اچھے کپڑے پہننا اور جو ہے خوش رہنا اور اچھی چیز استعمال کرنا بعض لوگ سمجھتے ہیں دینداری کے خلاف ہے. تقویٰ پرہیزگاری اس کو سمجھتے ہیں. بعض لوگ تقویٰ پرہیزگاری اسی کو سمجھتے ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر رہیں، بالوں میں کنگھی نہ کریں، دنیا سے بالکل کنارہ کش رہیں. زہد، دنیا سے کنارہ کش ہو جانا یہ اور بات ہے، پاکی صفائی اور زینت اختیار کرنا اور بات ہے. دیکھیے دین کی بات دینداروں سے جب تک نہیں سمجھیں گے، آپ گوگل سے سرچ کر لیں اور فلاں ڈکشنری سے اٹھا لیں، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے. میں نے پچھلے جمعہ یہ بات کہی کہ اپنے آپ کو اہم سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو اہم سمجھنا چاہیے. یہ دین ہے. لوگوں کو اشکال ہوا کہ بھئی اپنے آپ کو اہم سمجھے، یہ تو بڑائی کی بات ہوگی. یہاں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہم سمجھے، دوسرے کو غیر اہم سمجھے بغیر. دوسرے کو غیر اہم سمجھے تو یہ تکبر ہے. اپنے آپ میں آپ کانفیڈنس میں رہیں، پر اعتماد رہیں، ہر کام میں آپ جو ہے بالکل پورے جوش و خروش کے ساتھ رہیں، اپنے آپ پر مکمل آپ کو بھروسہ ہو. خود ہی کسے کہتے ہیں؟ اسی بات کو تو کہتے ہیں. اس لیے کہ آدمی جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ایسی چیز ہوں جس کو اللہ نے تمام انسانیت پر بلکہ تمام مخلوق پر شرف بخشا ہے. میرا معصوم ہونا، میرا گناہوں سے پاک ہونا میرے لیے شرف کی بات نہیں. اگر ایسی شرف کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ نہیں کرواتا، اس لیے کہ فرشتے گناہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. وہ تو ہمیشہ معصوم ہیں، ہر وقت کوئی تسبیح، کوئی نماز، کوئی اللہ کے ذکر میں ہے. تو گناہوں سے پاک بالکل ہو جانا یہ شرف نہیں، گناہوں کا تقاضا رہتے ہوئے اس سے بچ جانا یہ شرف کی بات ہے. اسلام سے زیادہ اچھا مذہب کوئی اور پیش نہیں کیا جا سکتا. اسلام سے زیادہ صاف ستھرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ کوئی طریقہ دنیا میں کسی اور کا بتایا نہیں جا سکتا. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اللہ نے ایسے چنندہ بزرگ اور پاک روحوں سے، پاک نفوس سے، آپ کے صحابہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی شریعت کو دنیا میں پھیلایا. انہوں نے ایسا محفوظ کیا اللہ کے نبی کی ذات کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے عادات کو، آپ کے ہر عمل کو، کہ دنیا عش عش کرنے لگی کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات محفوظ ہے. یہاں تک کہ آپ کے داڑھی میں کتنے بال سفید ہو چکے تھے یہ بھی محفوظ ہے. آپ کے استنجا کا طریقہ، شادی بیاہ کا طریقہ. اسلام فطرت پر ہے، نیچر
انسان کی جیسی فطرت ہوتی ہے، جیسا نیچر ہوتا ہے، نیچر کے خلاف کوئی چیز، دیکھیے کوئی کسی انسان کی فطرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ اس کے محرم پر بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، کوئی غیر کوئی نظر ڈالے، یہ بات فطرت گوارا کرتی ہے؟ کسی بھی، جس کے اندر بھی کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو، اگر وہ انسان ہے تو انسانیت کے ناطے اس کا دل ہرگز گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے جو ہے محرم جو ہے، اس کے قریبی جو رشتہ دار ہیں، جو ان کی غیرت ہیں، جو اس مرد کی عزت ہیں، وہ جو ہے ان پر کوئی نگاہ پڑے۔ دیکھیے اسلام اسی لیے بھابھی کو دیور سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اب لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس میں بات ایسا بھی نہیں کہ بھئی گھر میں رہیں، اب چھوٹا جوائنٹ فیملی ہے، چھوٹا سا گھر ہے، دیور بھی ہیں، ان کی خدمت بھی کرنا ہے، ذمہ داری بھی ہے، ایسا نہیں کہ اب برقع اور اسکارف اور بلاؤز پہن کر بیٹھے رہیں۔ یہاں پر یہ گنجائش بتائی جائے گی کہ بھئی تنہائی اختیار نہ کریں، حد پر رہے، تنہائی اختیار نہ کریں۔ جو بھی ایسا مرد ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے، عورت کو چاہیے کہ اس سے تنہائی اختیار نہ کرے، بد اخلاقی نہیں، تہذیب کے ساتھ۔ اور ہم جو ہے، ہمارا بھی یہ حال ہے کہ شیطان نے حلال کا مزہ نکال کر ناجائز اور حرام کا چسکا ہماری زبانوں پر لگا دیا گیا ہے۔ ہم اپنی بیوی کو دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنی باہر کی حور کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کیسی بھی ہو، حالانکہ ہر برقعے میں حور ہونا ضروری نہیں، بھوت بھی ہو سکتا ہے، چڑیل بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی ہو سکتی ہے، مطلب اس کا آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو وہی چیز فطرتاً انسان کو شیطان دکھاتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، یہ دین بتلایا ہے۔ میں وہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئینے کے سامنے اپنے بال درست کر رہے ہیں۔ اپنی بیوی کے لیے زیب تن کرنا، آرائش اور آسائش اور زیبائش اختیار کرنا سنت ہے، دین ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم اپنی بیوی کے لیے بھی تیار ہوئے، نکاح کے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مجلسوں میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور پھر فرمایا اے عائشہ میرے لیے بھی پانی لاؤ۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے پیا جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ ایک محبت کا اظہار ہے، ہم محبت کا اظہار بھی نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ حلال ہے۔ اب انسان کو حلال چیزوں سے نفرت دلاتا ہے اور ان کے دلوں میں نفرت ڈالتا ہے شیطان، اور حرام چیز کی محبت ڈالتا ہے۔ اسی لیے ہم نوجوانوں کو نکاح کرنا مشکل ہے اور زنا کرنا آسان ہے۔ زنا کرنا آسان ہو گیا ہے، پارکوں میں، روڈوں میں، دن رات میں جہاں چاہے لپٹ کر رہتے، لپٹے ہوئے رہتے۔ کیا ہے؟ کوئی عشق کا نام دیتا ہے، کوئی محبت کا نام دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہوس ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب ہوس کا نشہ اتر جائے گا تو وہی بیوی، وہی لڑکی جس کے لیے ماں باپ کو چھوڑا تھا، 3 مہینے کے بعد اسے چھوڑنے پر اتنی ہی کوشش کرے گا۔ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں جو آج ہو رہا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ جو مسلمان لڑکیاں نکاح کر رہے ہیں، ان کے مذہب میں جا رہی ہیں، آئے دن اخبارات میں کورٹ میرج ہو رہا ہے، ان سب کے ذمہ دار ساری امت مسلمہ، میں بھی اور آپ بھی۔ اگر میں اپنی حیثیت کے مطابق کوشش نہ کروں تو میں ذمہ دار ہوں، اگر آپ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق کوشش نہ کریں تو آپ ذمہ دار۔ جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ معاشرے کے رسم و رواج کو، جو بعض ماں باپ کو یہ فکر ہے کہ بھئی ہم کو اچھی پوسٹ والی لڑکی چاہیے، بعض ماں باپ کو یہ فکر ہے کہ ہمیں لڑکا ایسا چاہیے قیامت تک اس کی دولت ختم نہ ہو۔ ماں باپ لڑکے والوں کو ایسی عورت چاہیے جس کی خوبصورتی قیامت تک نہ ہو۔ یہ دین مذہب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تنکح المرأۃ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ دیکھیے، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے مال اور حسب و نسب اور جمال کی بنیاد پر۔ ایسا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مالدار ہیں، کوئی بہت رچ فیملی سے ہے، وہ جا کر غریب عورت سے نکاح کر لے، ایسا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ بھی دین نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے پہچانو۔ اب آپ کہیں کہ کوئی رچ فیملی کا بڑا آدمی ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اس کو لا کر آپ بوریے پر بٹھا دیں؟ نہیں، اس کے مقام کی عزت اسے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آئے، سردار آئے، بہت بڑے سردار قبیلے کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لسیدکم، تمہارے سردار کا اکرام کرو، ان کے لیے عزت کرو۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو اپنے مرتبے کے اعتبار سے اتارو۔ ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی میں جو ہے کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، لیکن وہ 400-500 کروڑ روپے کا مالک ہے، تو اس کے لیے 1 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے حساب سے رہے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ حیثیت اور ضرورت سے زیادہ اختیار کرنے لگے آدمی، تو یہ جو ہے اسراف ہے، یہ فضول ہے۔ اتنا سخت مسئلہ ہے کو ایجوکیشن کا، کالجوں میں لڑکیوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے ان کے افیئر کے بعد ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا، ایمان سے مرتد ہو جانے کا۔ اب آپ دیکھیں گے کرسمس کا موقع آئے گا، ابھی جنوری 1 کو دیکھیں گے کہ کتنے عیاشی کے اڈے آباد ہوں گے، کتنی فحاشی ہوگی، کتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ان تک دین پہنچانا میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ ان تک دین پہنچانا، ان تک حق بات پہنچانا میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ سب سے پہلے معاشرے میں اس برائی کو ختم کرنے کے لیے، اس معاشرے کو پاک و صاف کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ نوجوان بچوں کو نوجوان بچے کہاں ہیں؟ اب تو